بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب دیکھنے والوں کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعۃ المبارک کی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی گئی، اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان سراپائے احتجاج ہے۔ پاکستان میں اس واقعے کے بعد جہاں مختلف جگہوں پہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے، وہیں پہ ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے۔ تو آج بھی ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ رحمت العالمین کی جو شان ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جان کے اور اس پہ عمل کر کے ہم لوگ کس طرح اپنی زندگیوں کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے سارے واقعات کو دنیا بھر میں ہمیشہ کے لیے روک سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان بھی موجود ہیں جن کا تعارف زہرا کروائیں گے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہے علامہ جمیل احمد امینی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سر بالکل الحمدللہ، شو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سر جیسا کہ ہم پورا ہفتہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں اور ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری، اور اس مہینے میں تمام مسلمان جو ہے وہ اپنی بے پناہ جو محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ اس بات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر خود رب العالمین اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں۔ تو سر میں چاہوں گی کہ آپ ان کی سیرت پر، ان کی صفات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیابی پا جاؤ۔ یہاں قرآن جب فلاح کہے گا کہیں پر بھی تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہیں، اور مراد یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ کہ ایک حدیث قدسی کا مختصر مفہوم یہ ہے، آخری حصہ، لولا کا لما اظہر تو ربوبیت، اے پیارے حبیب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تمہیں نہ پیدا کرتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ شان بڑی یکتا بنائی ہے۔ تمام انبیاء امام ہیں لیکن حضور امام الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء جو ہے وہ مختلف صفاتوں کے ساتھ تشریف لائے، لیکن حضور حبیب دو جہاں بن کے تشریف لائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام کا آخری مقام ہو، وہاں حضور فرماتے ہیں یہاں سے تو ابتدا ہے، اور جہاں انتہا پہنچے لامقام پر پہنچ جائیں تو قرآن سورہ نجم میں حضور سے فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا او ادنا، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور دو کمان اور اس سے بھی زیادہ فاصلہ کم رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی فرمائی، پھر حضور سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضور کا مقام جب جبریل امین علیہ السلام سے بلند ہے، آسمانوں سے بلند ہے، بلکہ جس کو مکان بھی نہیں کہا جاتا، لا مکان کہا جاتا ہے، اس سے بلند ہے، تو جسٹیفائی زمین پر بیٹھ کر میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ حضور کی شان و صفات ہیں کیا، مگر اتنا سمجھنا کافی ہوگا کہ رب العالمین جہاں تک کے لیے رب ہے۔ ابھی جملے کی وسعت بہت بڑی ہے، مطلب جہاں تک کے لیے رب ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پہ نہیں، بالکل۔ تو پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ تو جہاں تک رب رحمان الرحیم رہے گا اور مہربان رہے گا اور رب کی وسعت اور قدرت رہے گی، وہاں تک حضور کی رحمت للعالمین بھی وہاں تک کی ہوگی۔ بے شک۔ تو سر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ناظرین کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں ایک دفعہ پھر سے۔ علامہ جمیل احمد امینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، نوجوان اسلامک اسکالر، اور سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ہم مختلف مسائل کے حوالے سے پاکستان میں جب معاشرے کے جو بھی چپتے ہوئے جو پہلو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو جتنے ماہرین ہیں اور جتنے علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دین کی دوری کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ ہم ایک طرف ایک ایسی صورتحال ہو، ایسی فضا ہو، اور دوسری جانب جب اس طرح کا کوئی مطلب جس طرح ہفتہ عشق رسول منایا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے، ان کی سیرت کے بارے میں بات کی جا رہی، تو یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے اور اس سے ہمیں کیا کیا پھل مل سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر دنیا بھر کو کیا پیغام جا سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس چینل کے اور اس پروگرام کے توسط سے میں مملکت کے صدر محترم، وزیر اعظم، تمام ایوان میں جنہوں نے یہ فیصلہ کر کے اس ہفتے کو عشرہ عشق رسول یا عشق نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کیا، یہ قابل ستائش ہے۔ دیکھیں کریٹکس ہونا چاہیے نا، مطلب آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن جہاں جہاں جو اچھے پہلو ہیں اس پر تعریفی جملے بھی ہونے چاہیے۔ پوری دنیا کو میسج کیا جائے گا کہ وزیر اعظم یا صدر نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے نا کہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو احساسات ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، کہ ہم پورے ہفتے کو حضور کے نام منسوب کرتے ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ ویسے تو ہر دن ہر لمحے کو حضور کے نام منسوب کریں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آنے والا ہر دن پیارے نبی آپ کے لیے پہلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ جی، تو کوئی اگر اس دن کو خراب کرنا چاہے گا تو وہ اس کی اپنی خرابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کے حضور نے ضمیمہ جاری کیا، اللہ نے نا حضور کے لیے، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو آپ کے ذکر کو کوئی گرا سکتا نہیں ہے، بے شک جھکا سکتا نہیں، وہ بلندی اللہ نے فرمائی ہے نا۔ اچھا، اب اس سے نتیجہ جو اخذ کر سکتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ دین سے دوری کا باعث ہے، بالکل ایسا۔ دیکھیں بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے حوالے سے اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان ہونے کے حوالے سے، سر جی نبی پاک علیہ السلام کی 40 سالہ جو زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے، تو وہ جو زندگی ہے وہ زندگی دیکھیے کس پہرائے پہ گزرتی ہے۔ مشرکین، کفار اور اغیار جو غیر لوگ تھے وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ بالکل۔ تو یہ جو دو ٹائٹل ہیں یہ محض ایسا ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈیبیٹ وغیرہ آج کل ہوتا رہتا نا ہمارے یہاں، یہ صادق اور امین یہ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑے ٹائٹل ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو صادق اور امین ان لوگوں نے کہا جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ مان رہے تھے۔ معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کیا ہوتے ہیں وہ تو بہت بعد میں آئی نا، معاشرتی کردار کیا ہوتے ہیں وہ حضور نے پہلے ڈیولپ کر کے بتایا، یعنی کریکٹر ڈیولپ کیا۔ جی، کریکٹر ڈیولپ، پڑوسی کے حقوق کیا ہونے چاہیے، کوئی جو واقعات ہیں جس طرح اپنے کام کو خود کر لینا، پہل کر لینا، سلام کر لینا، امانتوں کا خیال کر لینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین نمونہ حیات اسوہ حسنہ کے اعتبار سے حضور علیہ السلام ہے۔ تو رول ماڈل اگر انسان کسی کو بنانا چاہے، انسان پوری خلقت انسانیت، تو وہ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ تو یہ تمام انسانوں کو اللہ نے میسج دے دیا نا، تمام انسانوں کے لیے قرآن، بے شک۔ تو اور یہ مسلمان جتنے بھی ہوتے رہیں گے، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ انسانوں کے لیے قرآن، کیونکہ قرآن کا جو ٹائٹل ہے وہ انسان ہے اور پڑھتا اس کو مسلمان ہے، لیکن تمام انسانوں کے لیے فرما دیا، جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے رول ماڈل ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات ہے۔ تو اب ان کو اگر کوئی رول ماڈل بناتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے، گفتار اور شعار اور لین اور دین میں، تو پھر وہ کامیاب انسان بن جائے گا۔ ہم عشق رسول کا عشرہ منائیں اور نماز نہیں پڑھیں تو پھر میسج غلط جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم اگر عشق رسول منائیں اور ماں باپ کی خدمت نہیں کریں تو میسج غلط جا رہا ہے۔ ہم عشق رسول منائیں اور فحاشی کے پاس لگے رہیں تو میسج غلط جا رہا ہے۔ ہم عشق رسول، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں اور ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے،
ہم کچرا پھینکتے ہیں اپنے دروازے کے باہر. تو ہم میسج دیں, اور ایک نیک کام کر کے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, آپ چلتے پھرتے سلام کریں, صدقہ دیں, مسکراتے ہوئے ملیں, اور کوئی پوچھے یار یہ آپ میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے, تو کہنا ہے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کیا آپ نے. علامہ صاحب اسی کے ساتھ یہ ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو اس حسین موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ بالکل آج کے پروگرام میں جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس. اور آج ہمیں تعاون کیا ہے سن رچ چکی آٹا نے, جو کہ قدرتی گندمی آٹا ہے, اور اس میں موجود ہے آئرن, وٹامن B12, فولک ایسڈ اور زنک, جو کہ ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے اور بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کو برقرار رکھتا ہے. تو اس کا استعمال آپ لوگ بھی ضرور کیجیے. اور اب ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر تنویر زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اینڈ ایڈوائزر ٹو WHO ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ شو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. سر, پولیو کے حوالے سے بات کریں گے, اور ملک بھر میں جیسا کہ پولیو مہم اس وقت جاری ہے, اور والدین جو ہیں ابھی بھی مختلف ان کے خدشات ہیں, اور وہ ان خدشات کی بنا پر پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہیں پلا رہے. اور اصل میں یہ خدشات نہیں ہے, بلکہ پولیو ویکسین جو ہے اس کے حوالے سے پھیلائی جانے والی کچھ متس ہیں, کچھ غلط فہمیاں ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ پولیو ویکسین کے بارے میں بتائیے کہ کیا اس میں کوئی ایسے مضر کیمیکل یا کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو کہ بچوں کو صحت پہ ان کی افیکٹ ہو یا پھر ان کی گروتھ پہ افیکٹ کرے. بہت شکریہ. اب تک نیوز جو ہے اس نے بڑی چیز کی ہے اور عوام کو اس انتہائی اہم موضوع کی جانب توجہ دلائی ہے. ویکسین کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ آپ بھی جانتے ہیں تو ساری دنیا کورونا وائرس کی وبا کے خلاف ویکسین کی تلاش میں ہے, اور یہ تلاش ایسی ہی ہے جیسے کوئی ناؤ میں پھنسی ہو اور لوگ ملک کی تلاش کریں. تو یہ کیفیت آج سے 60-70 سال برس قبل تھی, جس وقت پولیو سے لاکھوں لوگ شکار اس کا ہوتے تھے اور لاکھوں اس سے مر جاتے تھے. اور اس وقت بھی پولیو کی ویکسین کی تلاش کی گئی, اور پولیو ویکسین جس وقت دریافت ہوئی ہے تو دنیا نے سکھ کا سانس لیا تھا. اور گزشتہ 50-60 سال کے عرصے کے اندر 99% دنیا نے اسی ویکسین کے استعمال سے اس موذی مرض سے جان چھڑا لی ہے. اس وقت میں دنیا بھر میں صرف 2 ممالک میں پولیو موجود ہے, پاکستان اور افغانستان ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چند 100 میں نہیں, چند ہزار میں نہیں, لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں میں یہ ویکسین استعمال کی گئی ہے, اور اس کے کوئی ایسے مضر اثرات نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی پیچیدگی ہے. تو اس لیے والدین کو جب بھی پولیو قطرے پلانے کے لیے ٹیم ان کے آئے تو تعاون کرنا چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے استعمال کروانے چاہیے. سارے فزیشن آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ہم نے خود بھی پیے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو بھی پلائے ہیں, بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں خود ایئرپورٹ پہ گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بھی پلائے, تو ہم لوگوں نے تو بھی یہ پیے ہوئے قطرے. جی سر, یعنی کہ یہ پولیو کی جو ویکسین ہے یہ بالکل محفوظ ہے اور اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اگر ہم اس بارے میں خیال رکھتے ہیں تو وہ ایک غلط فہمی ہے ہماری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تنویر زبیری صاحب, آپ نے اس حوالے سے مفید معلومات سے آگاہ کیا. علامہ جمیل صاحب, آپ سے, امینی صاحب, آپ سے آخری سوال, کیونکہ پروگرام کے اس حصے کا یہ کچھ آخری لمحات ہیں. دنیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے اور اس وقت دنیا پوری احتجاج کر رہی ہے, کچھ پروڈکٹس وغیرہ بین کی جا رہے ہیں, تو آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ شارٹلی اپنے پیغام دیجیے تاکہ ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں. جی بالکل فہیم صاحب, دیکھیے جو مصنوعات بینڈنگ کی بات ہو رہی ہے وہ ہونا چاہیے. احتجاج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. برانڈنگ کو جب ہم جو ہے وہ خریدنا بند کرتے ہیں, برانڈز کو, ٹھیک ہے, آپ دیکھیے اس سے ایک تو دوسری طرف لے لیں نا پازیٹیو, آپ پاکستان کو پروموٹ کریں نا بھائی, ہمارے پاکستانی مصنوعات کا استعمال کریں, ان کا استعمال کریں, ان کا بائیکاٹ کریں, اور اس کو صرف یہاں تک محدود نہیں رکھیں اور آگے تک بڑھاتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درآمدات اور برآمدات پہ, امپورٹ ایکسپورٹ پر کوئی قدغن لگنی چاہیے, نہیں لگنی چاہیے, پالیسیز کے اوپر کام کریں.
ہم احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی عزت نہیں کی، ہم تمہاری برانڈنگ کی عزت کیوں کریں؟ صحیح، بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ۔ ایک آخری بات آخر میں بس یہ بات کہہ لیتا ہوں، دیکھیں ہم تو یہ اس زمانے میں موجود ہے نا، میں علامہ اقبال کی ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں، جواب شکوہ کا آخری معاملہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واہ سبحان اللہ، تھینک یو سو مچ علامہ جمیل امینی صاحب۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، اور زہرا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اور استخارہ کے حوالے سے اور روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے پروگرام کے اگلے حصے میں بات ہوگی۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے روز نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کے ایک معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام کے اس حصے میں آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے اپنا سوال، یہ نیلی پٹی میں جو نمبر نظر آ رہا ہے نا، اس پہ آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ کسی سوال سے متعلق آپ کو استخارہ کروانا ہے یا کوئی شرعی یا کوئی دینی طور پہ روحانی طور پہ کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر کے بشیر فاروقی صاحب کی جو موجودگی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اچھا سر، جب تک ہم کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں ایک سوال، کیونکہ ہم نے وقفے سے پہلے بھی آج شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی ہے، سوال یہ ہے سر کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہی نسبت الہی ہے، یا اسی کو نسبت الہی حاصل ہوتی ہے جو حب رسول رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رب نے اذان میں، نماز میں اور اپنی کتاب قرآن پاک میں اور اپنے تمام عبادت کے معاملات میں اپنے پیارے حبیب کو جدا نہیں کیا، آپ کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ بے شک۔ کیا کوئی نماز سرکار کے طریقے کے علاوہ پڑھے تو نماز ہوگی؟ نہیں۔ نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ قربانی ہوگی۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے وہی ساری عزتیں کامیابیاں پاتا ہے۔ تو بہت بڑی نادانی ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میں درود پاک پڑھتا ہوں تو یہ تو صرف حضور کا ذکر ہوگا۔ نہیں، کوئی درود ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ ہم درود شروع کرتے ہیں اللہم سے، بے شک۔ تو یہ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے ذکر کی جو برکتیں ہیں وہ بہت مسلم ہیں، مگر رسول اللہ کے ذکر کی برکتیں جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کہلاتی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو جدا کرنے جائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ ہاں، جو کچھ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دیا، اگر یہ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک مطلب خبث پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی یہ موضوع حدیث ہو، کوئی ضعیف حدیث ہو، حالانکہ موضوع کی تعریف پتہ نہیں ہوتی، موضوع کہتے کس کو ہے، ضعیف کی تعریف پتہ نہیں ہوتی لیکن ضعیف حدیث ہوگی، تم کہاں سے اٹھا کے لے کر آ گئے؟ تو بھائی ہم نے تو آپ کو قرآن سنا دیا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا اسی کو ساری عزتوں کا مالک بنا دیا جائے گا، ساری کامیابی اسی کے مقدر بن جائیں گی۔ تو بس یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن الحمدللہ لوگوں کے ذہن میں آ ہی جائے گا کہ انشاءاللہ رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو اللہ کے قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ہم انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ عمران۔ عمران صاحب، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے عمران صاحب۔ عمران صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے، میرا بیٹا ہے محمد حسان خان، ٹھیک ہے، اس کا جہاں بھی رشتہ چلتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے 1-2 دن کے بعد ہی، ٹھیک ہے، لڑکی والے کی طرف سے۔ تو یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا
किस वजह से क्यों हो जाता है ये? ठीक है, इस्तिखारा करवाना है आपको उनके हाल से। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने कॉल किया। अच्छा, एक सवाल जो वक्फे से पहले भी हम मतलब उस पर बात की हमने, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस पर अपनी राय दीजिए, आप क्या ख्यालात रखते हैं। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान किया, तो एक ऐसे माशरे में, एक ऐसी जगह पे जहाँ हम हर मसले की वजह जो है वो दीन से दूरी बयान करते हैं, तो इस वक्त हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक बहुत बात की, सोशल मीडिया पे देखी हमने, प्रिंट मीडिया में देखी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी, जितने सरकारी और गैर सरकारी इज्तिमा हुए उसमें ज़िक्र हुआ। तो इस बड़े पैमाने पे मुसलसल एक हफ़्ता बात करने से और जो हक़ाइक़ हैं उनको जानने से, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़िक्र करने के बाद मतलब क्या पैगाम हमारे अंदर सोसाइटी में गया और दुनिया भर को क्या पैगाम गया है, ज़रा इस बारे में आप क्या ख्यालात रखते हैं वो आगाह कीजिए। देखें, ये जो हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया, जो अभी तक जारी है, इसकी बहुत सारी मतलब ये खूबियाँ ज़ाहिर होंगी पूरे आलम पर। सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ दुनिया अगयार आलम जो हमें देख रही है वो ये समझ बैठी है कि हम नबी के इश्क से बिल्कुल महरूम हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, एक आदमी बेअमल ज़रूर है और उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, वो बेनमाजी भी है, वो बुराई भी करता है, लेकिन उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, ये हमारे ईमान की जान है। तो ये इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी जो भी हमारे हालात हैं वो हमारे सामने हैं कि हमारे हालात जो है वो दुनिया को तमाशा, हम अपने हालात से दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं कि हम बेअमल हैं, हम वादा पूरा नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं, हम ये करते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ बुराई होती है। लेकिन बहरहाल ये कि किसी भी काम की नीयत खैर के साथ जुड़ जाए तो अल्लाह ताला उसमें मददगार बन जाता है। तो इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है इस हफ्ते का बनाने का, ये इंशाअल्लाह बड़ा मौसर रहेगा और इसको हमें देख कर दूसरे मुल्क में जो मुसलमानों के ममालिक हैं उनको भी इस बात से रग़बत हासिल होगी, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मुख्तसरन मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि जिस तरह फ्रांस में जो अक्सरियत है उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, अक़लियत में हैं लोग जो वहाँ, तो पाकिस्तान में वो जो हमारे बहन भाई जो अक़लियती बहन भाई हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मतलब इस मौके पे जब हम हफ्ता इश्क रसूल मना रहे हैं, तो उनके साथ हमें क्या बर्ताव और क्या रवैया रखना चाहिए? देखें, इस्लाम ने अक़लियत के बारे में जो पैगाम दिया उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जो भी मतलब यानी कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम लोग रहते हैं और वो उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक चल रहे हैं, तो अगर उनको कोई कत्ल भी कर देगा तो उसका भी वही किसास लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने गैर मुस्लिम को मार दिया तो उस पर कोई किसास नहीं है। वो जो मतलब कुरान पाक का गलत तर्जुमा करते हैं वो इस तरह की बातों का जहन में खाका लाते हैं कि बस इनकी कोई औकात नहीं। आपके मुल्क में आपके कवानीन के तहत रहते हैं, आपके अम्ब्रेला के तहत रहते हैं, आपकी रियासत ने उन्हें ऑफिशियली राइश का जो दर्जा दिया है, तो अब इनका मर्तबा बिल्कुल इंसानियत के नाते वही होगा जो आपका मर्तबा होगा। जो किसी एक मुसलमान का एक बिल्कुल, जिस तरह मुसलमान को कोई कत्ल कर देगा तो उससे सज़ा होगी, तो इसी तरह इनको कोई कत्ल कर देगा तो सज़ा होगी। इनके साथ जो जुर्म करेगा तो वो जो सज़ा मुसलमान के मुजरिम को होगी इनके भी वही होगी। ऐसा नहीं है। तो कोई अगर फ्रांस के लोग ये जुल्म कर रहे हैं कि सरकार करीम की गुस्ताखी भी की है, वहाँ मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, तो हमें इस बात की इजाज़त नहीं कि हम मंदिर पर हमला करें, किसी चर्च पे हमला करें, हम चर्च पर, हमें कोई इख्तियार नहीं है। ये तो उनकी जहालत है, ये उनकी मतलब बेरारवी है, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ नहीं। हमारे पास तो दीन है, हमारे दीन ने इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी कि हम किसी के मंदिर को ढा दें। वो एक अलग बात होती है कि जब वो मामला जंग व जिदाल का था तो वो अलग मसला है, लेकिन ये एक सुकून वाली ज़िंदगी में से कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? नौशीन फैसलाबाद से। जी नौशीन जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं?
बेटी की जिंदगी में बड़े मसले मसाइल रुकावटें उलझने, और अब शादी को 1 साल हो गया, कोई मतलब औलाद के नहीं है, तो ससुराल में मसला है। ठीक है, हम वक्फे के बाद वापस आएंगे तो इस्तिखारा करके तो जो भी इशारा आएगा वो आपको आगाह कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच नौशीन साहिबा, आपने कॉल किया। दोस्तों इसी के साथ ही एक वक्फे का वक्त भी हुआ चाहता है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। दौरान वक्फा भी हम आप दोस्तों के सवालात शामिल करते रहेंगे, कहीं मत जाइए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद हैं इस्तिखारा के हवाले से, और आप दोस्तों के जो मुख्तलिफ सवालात हैं वो आज के प्रोग्राम का खासा है, उन्हीं पे बात होगी। अच्छा, अगर हम अपने जो कॉलर्स हैं, जो नाजरीन हैं, इनके सवालात पे बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ये शुबा होता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई अमलियात हैं या कोई असरात हैं किसी चीज़ के। इस बारे में मुख्तसरन बताइए। और कल भी एक बल्कि हमें कॉल आई थी, एक खातून ने अपनी बेटी से मुतालिक पूछा कि तो आपने कहा कि वाकई उन पर अमलियात हैं भी, तो आप ये भी कहा था कि उसकी काट कर दी जाएगी। तो ज़रा इस बारे में बताएं कि क्या होता है ये सब। बस मेरा तो गुमान ये है कि 1000 आदमी के मसाइल हो तो शायद उसमें किसी एक आध का मसला होता है। अच्छा, ये अमलियात वगैरह बहुत कम होते हैं, असरात हो जाते हैं, जिन्नात के असरात। तो खुद हुजूर का फरमान है कि जब मगरिब का वक्त हो तो अपने बच्चों को और अपनी औरतों को घर में ले लो, कि उस वक्त शयातीन जो है निकलते हैं और उचक लेते हैं। तो ये ख़तरनाक वक्त, मतलब इनके लिए ख़तरनाक लम्हात होते हैं उस वक्त जबकि ये शयातीन मुंतशिर होते हैं। तो लेकिन जादू हो जाना ये बहुत थोड़ा होता है। नज़र बद और असरात ये तो हो जाते हैं, लेकिन जादू तो इतना नहीं होता। और जैसे कि कल एक केस था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात को इसकी काट कर दी थी अल्लाह की अता से। लेकिन मकसद कहने का ये कि जो लोगों को शुबा हो जाता है हर बात है कि बंदिश हो गई, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी हैसियत को सही बिल्कुल सही। आते हैं अपने सवालात की जानिब। सबसे पहले हमें इस्लामाबाद से कॉल आई इमरान साहब की। उन्होंने कहा उनका बेटा है मोहम्मद हसन, उनका जहाँ भी रिश्ता होता है ख़त्म हो जाता है। इस्तिखारा करके बताइए कि आखिर क्या मामला है। जी हुजूर, कोई ऐसी बात नहीं है। आज जुम्मे का दिन भी है और हदीस पाक में भी है कि जो शख्स जुम्मतुल मुबारका के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। आपने तो मुझे एक ही हाजत बयान की है, यहाँ तो 100 हाजतों की जो है फजीलत मौजूद है। एक तो दुरूद पाक पढ़ें कसरत के साथ। रिश्ते के लिए या फत्ता हो या करीम हो, ए रहमत के दरवाज़े खोलने वाले और एक करम करने वाले, ये 2 अल्लाह के नाम या फत्ता हो या करीम हो। या फत्ता हो या करीम हो 111 मरतबा बेटा भी पढ़े, बेटे की अम्मी पढ़े और आप भी पढ़ें, इंशाअल्लाह रास्ता खुल जाएगा। मज़ीद रिश्ते के वज़ाइफ चाहिए हो तो सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर ख़त लिख दे, हम आपको भिजवा देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, नौशीन साहिबा ने फैसलाबाद से हमें कॉल किया। उन्होंने कहा उनकी बेटी हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, रुकावटें हैं, उलझने हैं, औलाद के हवाले से भी मसाइल हैं और ससुराल में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इस्तिखारा करके बताइए कि आखिर क्या मामला है, क्या किस तरह बेहतरी हो सकती है। सारी सब कुछ बेहतरी हो जाएगी। एक तो ये जो एक सवाल आपने आखिर कहा कब तक बेहतरी हो जाएगी, तो इसका बड़ा आसान जवाब अल्लाह ताला ने अता फरमाया है कि मुझसे मेरा बंदा जैसा गुमान करता है वैसा मुझे पाता है। मैंने फ़हीम अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि मेरा जितना अच्छा गुमान होता है ना, इतना मुझे रब की तरफ से मेरी मदद हो जाती है। हम अपने गुमान अच्छे कर लें कि नहीं अल्लाह ताला अच्छा कर देगा, अच्छा कर देगा, अच्छा कर देगा, अच्छा हो ही जाता है। सही सही। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शहज़ादी पर कोई ऐसी बात नहीं है। आप माँ हैं, दुआएं करें। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन असर से लेकर मगरिब तक बेटी को भी कहें अगर बस में हो तो, वरना आप तो कर ही सकती हैं। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम का विर्द करें। जब गुरूब का वक्त आए तो अल्लाह की बारगाह में रो रो के अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर दुआ मांगे, अल्लाह बड़ा करम करेगा। रोज़ाना नमाज के बाद या समीओ या मुजीबो, समी के माने सुनने वाला, मुजीब के माने दुआएं कबूल करने वाला। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे, हमारी सबकी दुआ कबूल करे। चुनांचे या समीओ या मुजीबो 200 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ ले, सवाब की नियत से इंशाअल्लाह बड़ा करम होगा। और आज जुमे का दिन है, दुआएं मांगे, अल्लाह बड़ा करम करेगा।
بالکل صحیح. ہمیں بالکل صحیح. ہمیں لاہور سے کال آئی روبینہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ انہیں ایک مجموعی طور پہ ایک استخارہ کروانا ہے جس میں شوہر, بچے, گھر, رزق اور باقی سارے معاملات سے متعلق کہ کیا سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے, اس حوالے سے استخارہ کر دیجیے. جی ہاں, بہرحال میں نے تو دیکھا اسی کو ہر چیز صحیح ہے, کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. بس کثرت سے پڑھتے رہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہو یا نہ ہو, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اسم اعظم ہے, اور اسی اسم اعظم کی برکت سے ہر کام اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بغیر گنتی پڑھیں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا, کھانا پکاتے ہوئے, آٹا گوندتے ہوئے, جھاڑو لگاتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, چلتے پھرتے, واک کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. محمد رضوان صاحب نے راولپنڈی سے ہمیں کال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک آن لائن ٹیکسی سروس ہے, اس میں کام کرتے ہیں اور ان کے کام میں مشکلات گزشتہ کچھ عرصے سے بڑھتی ہی جا رہی ہیں. دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ والدہ کو ٹانگوں میں درد ہے اور ان کی پاؤں کی انگلیاں سن ہوتی ہیں. اور تیسری بات انہوں نے کی, ان کے بھائی ہے لقمان جس کے رشتے کے حوالے سے یہ فکر مند ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کا رشتہ ملک سے باہر جو ان کے رشتہ دار مقیم ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ طے پا جائے. بڑی اچھی بات ہے, اللہ کرے بھائی ہو جائے ان کا, اللہ کرے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ کہ والدہ صاحبہ سے کہیں کہ وہ نماز کے بعد جو ہے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے ہاتھوں یہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیر دیں, انشاءاللہ اس سے بھی کو بہت فائدہ ہوگا. باقی آپ جو ہے یا باسطو اے رسانے والی ذات, باسط کے معنی یا باسطو یا باسطو یا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا کریں, انشاءاللہ آپ کا رزق کھل جائے گا. گاڑی چلاتے چلاتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں, انشاءاللہ تعالی ہر قدم اچھا ہو جائے گا. میری لاکھوں دعائیں کہ اللہ آپ کو اور ہر امتی کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ یہ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس سوالات تو ہیں, عابدہ صاحبہ نے, کاشف صاحب نے اور سمینہ صاحبہ کے سوال ہمارے پاس موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, دوران وقفہ بھی ہم آپ کے 1-2 سوالات شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. استخارہ کے حوالے سے اور آپ دوستوں کے جو مختلف شرعی اور روحانی سوالات ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. وقفے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات جو ہیں وہ شامل کیے پروگرام میں. ابھی ہم باقی سوالات کی جانب آتے ہیں اور دوران وقفہ بھی ہم نے اور سوالات بھی شامل کیے. کافی سارے سوالات ہو گئے ہیں آج. عابدہ پروین صاحبہ نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سے متعلق استخارہ کروانا چاہتی ہیں. بیٹی کا نام ہے آمنہ اور جو لڑکا ہے ان کا نام ہے عمیر. تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا شادی کی اجازت آ رہی ہے؟ جی استخارے میں تو اس کی اجازت ہے, اجازت آ رہی ہے. تو بسم اللہ کر کے خود چھان پٹک کر لیں. بالکل صحیح. اچھا جی, کاشف صاحب نے ہمیں شیخوپورہ سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آٹو ٹیکنیشین میکینک ہیں اور یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان موو ہوئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر کے اپنا کام شروع کیا, مگر ان کو کوئی خاص رسپانس نہیں آ رہا ہے. تو یہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ان کے لیے لاہور میں یہاں پہ کام کرنا مناسب ہے یا یہ واپس دبئی چلے جائیں؟ اب انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے. ہاں, اب ان کا جواب تو یہ آ رہا ہے کہ انہیں دوبارہ منہ ہو جانا چاہیے. لیکن دیکھیں پھر بھی دیکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ ان کا نقصان ہو جائے. ہمارا جواب جو ہے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. ہم تو استخارہ کرتے ہیں, یہ ظنی ہوتا ہے. پھر بھی چھان پٹک کر لیں کہ ہاں, لیکن استخارہ کا جواب جو ہے وہ یہ میں نے بتا دیا کہ ان کے لیے دبئی جانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. اچھا جی, سمینہ صاحبہ نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایئرپورٹ کے قریب ایک سوسائٹی ہے جس کا انہوں نے نام لیا تھا, اس میں پلاٹ ہے جو بک نہیں رہا. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیوں نہیں بک رہا اور کب تک بک جائے گا؟ نہیں, وہ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرے گا ضرور بک جائے گا. وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں کہ وہ ہمارا کام کر دے گا تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. وہ کرم کرنے والی ذات ضرور آپ کی مدد کرے گی. یہ یا ذل جلال والاکرام اسم اعظم بھی ہے اور اسم اعظم سے ایک مسئلہ ہو یا 100 مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہمیں سید نسرین صاحبہ کا
فون آیا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ تب سے ہی مرگی کا مریض ہے. تو ان کا علاج جاری ہے, کافی حد تک وہ بہتر بھی ہیں, اور مگر وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں. پڑھائی میں تھوڑا سا کمزور رہتا ہے اور ملنے جلنے میں بھی تھوڑا سا وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے. تو ایک سوال ان کا یہ ہے. دوسرا انہوں نے ایک سوال کیا اپنی بیٹی سے متعلق. وہ MCAT کی تیاری کر رہی ہیں اور ان کے لیے دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے. تو یہ دو ان کے سوالات. دیکھیں اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے مرگی کا. تو ایک تو بہن آپ کا بھی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بہت ہی دعائیں دیں, اگرچہ آپ آن ایئر نہیں تھیں اور وقفے کے دوران اگر آپ آن ایئر ہوتی تو لوگ بھی حیران ہو جاتے آپ اتنی دعائیں دے رہی ہیں. ایسی دعائیں دے رہی بہت. اور آپ ماشاءاللہ سعادت کرام ہیں. آپ ماشاءاللہ اپنے گھر میں سرکار کریم کے منہ مبارکہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں. جی ہاں, تو بہت بڑی بات ہے. اور آپ نے کہا کہ میرے لیے دعائیں دیں ایسی دعائیں بہت کم ملتی ہیں. بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں, ممنون ہوں آپ کا. آپ کے حسن ظن کی اللہ لاج رکھے. جیسا آپ نے مجھے سمجھا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ اچھا بنا دے. بہرحال اس کا ایک تعویذ ہوتا ہے. آپ کا تعلق کراچی سے ہے, آپ اپنے بچے کے ابو کو بھیج دیں میرے پاس. میں 2 دن تو اویلیبل نہیں ہوں, آج اور کل. انشاءاللہ پھر اتوار سے دوبارہ میں اپنے کام پر آ جاؤں گا, کیونکہ مجھے کل حیدرآباد جانا ہے اور آج ویسے میں کم شام کو جاتا ہوں سیلانی نا. تو اتوار کو آ جائیں, پیر کو آ جائیں. پیر کو زیادہ بہتر ہے کہ فل ڈے ہوتا ہوں پیر کے دن نا. تو انشاءاللہ میں ان کو تعویذ دے دوں گا. بقیہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو صحابہ کرام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایسے مریض کو جسے لا علاج سمجھا جاتا تھا, دم کرتے تھے تو بندہ کھڑا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بچے کے دم کریں, دم کیا پانی پلائیں. بقیہ بیٹی کے لیے جو آپ نے کہا کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے, تو اس کے لیے یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک 100 مرتبہ یہ پڑھیں. اور بقیہ جب وہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بھیجیں گے اپنے بچوں کے ابو کو, تو میں انشاءاللہ بیٹی کے لیے بھی وظیفے دے دوں گا جو امتحانات میں اور انٹرویو میں کامیابی کے ذرائع آسان ہو جائیں گے. تو دونوں کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمت فرمائے. اچھا, فیس بک سے بھی ہم نے ایک میسیج لیا ہے مبشر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ ہیں جو بہت بیمار رہتی ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں کہ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہیں. ان کا ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے صحت کے حوالے سے. تو پلیز استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی معاملات تو نہیں ہیں ان کے ساتھ. یا قویو یا متین. دیکھیں حوصلہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ وظیفے انسان کو مضبوط کر دیتے ہیں, یا قویو یا متینو. تو یہ وظیفہ یا قویو یا متینو 60 مرتبہ دونوں اللہ کے نام یا قویو یا متینو 60 مرتبہ ہر نماز کا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈپریشن ہے میں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی, سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, ملتان سے ہمیں صبا قریشی صاحبہ نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مکان ایک لینا چاہ رہے ہیں اور وہ جو سیل کر رہے ہیں ان کا نام بھی انہوں نے بتایا ہمیں. انہوں نے کہا کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, اجازت آ رہی ہے. اور دوسرا کچھ یہ بھی انہوں نے پوچھنا چاہا کہ کیا کسی طرح قیمت بھی کم کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے. جی دیکھیں, یہ مکان کی تو اجازت ہے آپ لینے کی, ٹھیک ہے. اور اب یہ کہ آپ چاہتی ہیں کہ یہ آپ کے ہی دام میں بجٹ میں آ جائے, تو یا نافع اے نفع دینے والی ذات, یا نافعو, یا نافعو, یا یہ 5 تسبیح فجر کے بعد پڑھ لیں. ویسے بھی صبا صاحبہ ہمارے پروگرام میں کئی مرتبہ جو ہے شامل ہو چکی ہیں. تو آپ نے ہمارے جمعے کے بھی وظائف سن لی ہیں کہ جمعے کے دن خاص کر کے عصر سے مغرب کا وظیفہ کریں اور درود شریف کا وظیفہ بھی کریں. تو بہرحال یہ کہ یہ یا نافعو کی 5 تسبیح آپ کو فجر کے بعد پڑھنی ہوگی. انشاءاللہ آپ کو آپ کے گمان سے بڑھ کر کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ حضرت, آپ تشریف لائے اور بہت سارے دوستوں کے سوالات کے آپ نے جواب دیے, اور کچھ دوستوں کے سوالات ہم شامل نہیں کر سکے کم وقت کی وجہ سے. اگلے ہفتے جمعرات اور جمعہ کے روز پروگرام کو دوسرے سے میں حضرت ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے. آپ کے سوالات تب شامل کر لیے جائیں گے. ابھی جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جتنے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اور اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت بھی چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سب دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ بتقاضائے بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ الہی ہماری معافی ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی اس وقت تیرے بندے بندیاں دعا میں شریک ہیں، ہم سب کی اور ان سب کی اور آقا کی پوری امت کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما۔ بالخصوص ہماری نسرین بہن نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے دعا کا کہا، ان پر بھی خاص کرم فرما، اور جتنے بھی ہمارے کالرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان پر بھی کرم فرما، اور آقا کی پوری امت پر کرم فرما۔ جس کا جو مسئلہ ہے حل فرما دے، ہر ایک کو برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا، برے اخلاق، بری عادتیں اور بری خواہشات سے بچا۔ ہر زبان ذکر کرنے والی بن جائے، ہر دل شکر کرنے والا بن جائے، ہر آنکھ تیرے خوف سے رونے والی بن جائے، ہر ہاتھ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، اور ہر پاؤں تیرے گھر میں چل کر آنے والا بن جائے۔ اے اللہ روزیوں میں مدد فرما، کاروبار میں مدد فرما، صحت میں مدد فرما، اور رشتوں میں مدد فرما، ہر لین دین میں آسانی فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔